سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ صدق اللہ العظیم۔ پیچھے آپ نے پڑھا ہے کل قیامت کے دن نامہ اعمال دیا جائے گا اور ہر ایک کو کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج تجھ پر یہی حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آدمی سے بھی پوچھیں گے کیا کیا، کچھ مواقع تو ہوں گے کہ وہ انکار کرے گا، کچھ مواقع ایسے آئیں گے کہ وہ اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ اعضاء سے بھی بلوایا جائے گا، پوچھا جائے گا، زمین بھی گواہی دے گی، نامہ اعمال بھی سامنے آئے گا، کہا جائے گا اسے پڑھ، کچھ پڑھے گا، پھر پوچھا جائے گا کہ فرشتوں نے غلط تو نہیں لکھا، تو کہے گا نہیں، ٹھیک لکھا۔ بڑی چھوٹی ہر چیز موجود ہوگی، کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، بڑی چھوٹی ہر چیز موجود ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا، الا احصاہا، مگر اس کو شمار کر دیا گیا۔ تو ذرہ ذرہ آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے ہدایت حاصل کی فإنما یہتدی لنفسہ، تو اس نے ہدایت حاصل کی اپنے لیے، دوسرے پہ احسان نہیں کیا، اپنی ہی خوش قسمتی ہے کہ ہدایت حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ تو اپنے لیے کر رہے، دوسروں پہ احسان نہیں ہے۔ ومن ضل فإنما یضل علیہا، اور جو شخص گمراہی اختیار کرے فإنما یضل علیہا، تو بے شک وہ گمراہی اسی پر وبال ہے، اور کا نقصان کیا کیا۔ ایک ہے کہ کوئی اچھا طریقہ چھوڑ گیا، کوئی نیکی ایسی کی کر گیا، جتنا لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، اس کو بھی اجر ملے گا۔ مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے پڑھا ہے، فرماتے ہیں جس آدمی نے مدرسہ بنا لیا، مسجد بنا لی، اس نے اپنی اولاد کا ایمان بچا لیا، وہ اسی نسبت سے ہی جڑا رہے گا۔ تو جس نے یہ نیکی کر لی، آگے جتنا لوگ آتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، اجر ملتا رہے گا۔ اور اگر کسی نے کوئی رسم چھوڑی، پھر مر گیا، جتنا لوگ قیامت تک وہ رسم کرتے رہیں گے، گناہ اس کو بھی ملے گا۔ اچھا عمل چھوڑ گیا، اجر ملے گا، برا چھوڑ گیا تو گناہ ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے پہلے دھرتی پر ناجائز قتل آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے کیا تھا۔ اب قیامت تک جتنا
ناجائز قتل ہوں گے اس کو گناہ پہنچے گا، اس کو بھی حصہ ملتا رہے گا۔ اگر کوئی ایسا نہیں اپنے لیے نیکی کی، برائی کی تو اپنے لیے کی، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہ ایک کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالا جائے گا، کرے کوئی بھگتے کوئی، ایسا نہیں ہو۔ اگر اس طرح کی غلط رسم چھوڑی پھر تو بھگتے گا وہ اپنا بھگت رہا ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، نہیں ہم عذاب دینے والے حتیٰ کہ ہم بھیجتے ہیں رسول کو، ہم بھیج دیں رسول کو پھر تو وہ۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اختیار دے دی ہے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، چاہے نیکی کرے ایمان لائے، چاہے کفر اختیار کرے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑا۔ اللہ فرماتے ہیں نولی ما تولی، جو پھرتا ہے مڑتا ہے ہم پھیر دیتے ہیں، جائے جدھر جاتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہدایت اس کو دیتے ہیں جو ہدایت چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے اختیار دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے لیے پیغام بھیجتے ہیں، رسول بھیجتے ہیں۔ کل یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے لیے انبیاء یا نائبین انبیاء کو بھیجتے۔ رسول سے ایک تو یہ ہے کہ نبی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، انبیاء علیہ السلام نے پیغامات پہنچائے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ رسول سے مراد عام ہے، پیغام پہنچے۔ ایک تو پیغام پہنچتا ہے نبی کے ذریعے سے، نائب نبی کے ذریعے سے، ایک پیغام پہنچتا ہے اللہ نے عقل عطا کیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن بہرے عرض کریں گے یا اللہ ہمارے پاس تو پیغام نہیں پہنچا، نا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اللہ ان کو معذور رکھے گا۔ کچھ وہ لوگ جو فطرت کے زمانہ میں تھے، فطرت سے مراد مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ، جو نبی کوئی نہیں آیا، تقریباً 575 سال کا فاصلہ۔ یہ والے لوگ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی پیغام نہیں آیا، نبی نہیں آیا، تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لیں گے۔ فرشتہ آ جائے گا اور کہے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس پیغام آتا تو تم مانتے؟ وہ کہتے ہیں ضرور مانتے۔ تو فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جاؤ جہنم۔ جو ماننے والے ہوں گے وہ بھاگ پڑیں گے، آگے بظاہر جہنم ہوگی لیکن جہنم نہیں ہوگی۔ جو نہیں مانیں گے تو کہا جائے گا اب نہیں مانتے، اس وقت کیا مانتے تھے، ان کو پھر عذاب دیا جائے گا۔ ان کا امتحان اس طرح ہوگا۔ اور عقل تو ہر آدمی کے پاس ہے ہی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی نبی، کوئی نائب نبی نہیں پہنچا، لیکن اللہ نے اس کو عقل عطا کی ہے، تو عقل کے بل بوتے پہ، عقل کے وجود پر فیصلہ کر سکتا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ کا وجود ہے۔ اللہ ایک ذات ہے جو سارے نظام کو چلانے والی ہے، وہ سمجھ سکتا ہے۔
تو اس سے سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا، نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو پیغام ان کے پاس پہنچا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا آگے آ جا، آگے آ گئی۔ اللہ نے فرمایا پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بِکَ آخذ و بِکَ امنع، میں تیرے ذریعے سے پکڑوں گا اور تیرے ذریعے سے چھوڑوں گا۔ یعنی جس کو عقل عطا کی ہوگی وہ قابل گرفت ہوگا، جس کو عقل ہی عطا نہیں کی وہ نہیں پکڑا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی عمر کا آدمی تو پکڑا جائے گا اور بچے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کہتے بچہ ہے اس کی عقل پوری نہیں ہے، تو بچہ ہی جی، اگر اس کی عقل کام تام ہوتی یہ خیال کرتا۔ تو عقل ایک پیغام ہے، ایک رسول ہے، اس کے پاس پیغام رساں عقل پہنچانے والی چیز ہے، تو اس سے پوچھا جائے گا۔ تو جب اللہ نے عقل عطا کی ہے، پیغام بھی پہنچا، تو اب نہیں مانیں گے پھر عذاب آئے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ نہیں ہم عذاب دینے والے حتیٰ کہ ہم بھیجتے ہیں رسول کو۔ رسول سے مراد یا تو نبی ہے یا رسول سے مراد عقل ہے کہ اللہ نے عقل عطا کی ہے، تو عقل اس حوالے سے پوچھا جائے گا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ہلاک کریں ایک بستی کو، تو امرنا ہم حکم کرتے ہیں مترفیہا وہاں والے کے آسودہ لوگوں کو، ففسقوا فیہا انہوں نے فسق کرتے ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں کہ ایک بستی کو ہلاک کرنا ہے، لیکن وہاں والوں کو ایک تو یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں کہ تابعداری کرو، وہ تابعداری نہیں کرتے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر پکڑ ہوتی۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اختیار تو دے رکھا ہے اس ذات نے، تو جو لوگ مالدار اور آسودہ اور دنیا دار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مال عطا کرتے، مال اور عطا کرتے ہیں۔ جس وقت مال کی فراوانی ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، پھر وہ زمین میں عیاشی کرتے، سرکشیاں کرتے۔ جب مال بڑھ جاتا ہے اور اگر یہ دنیا دار غریبوں کی سرپرستی کرنا چھوڑ دیں تو کوئی قتل، کوئی چوری، کوئی ڈاکہ نہیں ہوگا۔ یہ پشت بنائی کرتے ہیں تب حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ الناس علی دین ملوکہم، عوام تو اپنے سرداروں کے پیچھے ہوتی ہے، سردار صاحب نے، چودھری صاحب نے جو کہہ دیا بس ٹھیک ہے جی، کہ جاؤ جاؤ کر دو جو کچھ ہے میں نمٹوں گا، وہ قتل کر دیتے۔ ایک تو مال کی فراوانی فسق اور فجور میں مبتلا کرتی ہے، الا یہ کہ مال ہو اور مالدار کا تعلق کسی اللہ والے سے ہو، پھر کنٹرول ہو جائے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا، ایک قرات میں ہے امرنا، بلا لیا، وہ کہتے ہیں امرنا، تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم چاہتے ہیں کہ کسی بستی والوں کو، علاقے والوں کو تباہ کریں تو ان کو ہم امراء بنا دیتے ہیں، حکمران بنا دیتے ہیں۔ ایک آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے ان کا کہ ان کو حاکم بنا دیا۔ اب حاکم جب بن گیا، چاہیے تھا کہ وہ اتباع کرتا، اب وہ اتباع نہیں کرتا، عیاشی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ جس وقت نافرمانی پہ عروج ہو جاتا ہے پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ ہمارا معاشرہ
اسی طرف کو چلا ہے۔ ایک امرنا کا معنی ہوتا ہے بڑھانا، معنی یہ ہوتا ہے کہ جس علاقے میں اختیار تو اللہ نے پہلے دے رکھا ہے، ہلاک اور برباد کرنا چاہتے ہیں تو وہاں عیاشوں کا، فحاشوں کا، فساق کا اضافہ ہو جاتا ہے، کثرت ہو جاتی، بڑھ جاتے۔ اس وقت اگر میں اور آپ معاشرے پر غور کریں اپنے سمیت، تو اس وقت معصیت کا غلبہ ہے، گناہوں کی کثرت۔ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ ایک ایک گناہ پہ سوچو۔ چوری نہیں ہو رہی، زنا نہیں ہو رہا، لڑائیاں نہیں ہو رہی، نافرمانیاں نہیں ہو رہی، قتل عام نہیں ہو رہا۔ وہ کون سا گناہ ہے جو اس وقت، کیا تکبر ہمارے اندر نہیں ہے؟ حسد ہمارے اندر نہیں ہے؟ غیبت ہم نہیں کرتے؟ وہ کون سا گناہ ہے جو اس وقت ہم گناہ میں اضافہ نہیں کر رہے؟ ہماری آبادی گناہوں میں نہیں بڑھ رہی، فساق کی کثرت ہوتی جا رہی۔ ابھی تو آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، باہر جائیں نا کسی شادی پہ، کبھی کبھی جانا ہوتا ہے تو خون کے آنسو رونے پڑتے ہیں۔ اس طرح جو نظر ڈالی جاتی ہے، اس طرح نظر ڈالی جاتی ہے، اگر 1000 آدمی ہے تو 10 بڑی مشکل سے داڑھی والے نظر آتے، سارے داڑھی منڈے فساق۔ کثرت کتنا، ہر اٹھتا نوجوان داڑھی کاٹ رہا۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ 24 گھنٹے ساتھ ہے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے تب بھی گناہ میں، نماز کی وجہ سے نہیں، داڑھی موڑنے کی وجہ سے۔ سو رہا ہے تو گناہ میں سو رہا، جاگ رہا ہے تو گناہ میں جاگ رہا، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے تب بھی گناہ میں ہے۔ داڑھی منڈانے کی وجہ سے یہ گناہ اس کے ساتھ لگا ہوا، کیا اس کی کمی رہ گئی؟ پھر اللہ رب العالمین فیصلے تو فرماتے ہیں کہ جب تباہی ہو جاتی ہے، یوں وَإِذَا أَرَدْنَا، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ہلاک کریں قریۃً کسی بستے کو، امرنا، تو ہم حکم کرتے ہیں وہاں والوں کو، مالداروں کو کہ ایسا کر لو، اور دنیا دار دین کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا کہ دین غریبوں میں آیا ہے، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، وہ غریبوں میں رہے گا۔ جو امیر ہیں، چودھری ہیں، وہ بس ٹھیک ہے جی، کوئی نہیں، دین کو ضرورتاً نہیں لے رہے۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ صرف نماز پڑھنے کا نام دین نہیں ہے، عقائد کا کوئی پتہ نہیں، اخلاقیات منافقت میں بدل گئے، معاملات لین دین بالکل زیرو ہو گئے، معاشرت زندگی گزارنے کے طور طریقے حضور کے چھوڑ دیے گئے، انگریز کے لے لیے گئے۔ 5واں جز ہے عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، یہ سارے عبادات میں آتے ہیں۔ اس کا بھی ہمارا کیا درجہ ہے؟ بدبودار ہوگا۔ یہ ہماری نمازوں کا جو حال ہے، ہماری تلاوت کا جو حال ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے؟ صلحاء سے پوچھو کہ ہیں صحیح اس لائق کہ ان کو عبادت کہا جائے؟ کچھ نہیں بچا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَقَوْا فِيهَا، پھر اس میں فسق کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر
ثابت ہو جاتا ہے اس پر قول اللہ کا حکم، فدمرناہا، ہم ان کو ہلاک کرتے ہیں، ہلاک کرنا، پھر برباد کر دیتے ہیں کہ جب رہی بیکار سے گئے تو ان کو ملیح میٹ کر دیا جائے تو کچھ نہیں بچتا۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اگر دو چار وہاں کوئی ہوتے بھی ہیں نیک، وہ بھی رگڑے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں کو کہ فلاں بستی کو تباہ کرو، فرشتے گئے، عرض کیا اللہ وہاں تو ایک بندہ ہے ساری رات دن عبادت کرتا ہے، اللہ تیری نافرمانی نہیں کر رہا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کو بھی ساتھ ہی تباہ کر دو، بستی کو اٹھا کے اس کے سر پر مارو کہ اتنا بڑی معصیت ہو رہی ہے، کبھی اس کے چہرے پہ بھی بال نہیں آیا، چہرہ بھی متغیر نہیں ہوا، اللہ کی اتنا نافرمانی ہو رہی ہے۔ اور اس وقت ہمارا مزاج یہی ہے، جو آدمی اثر رسوخ بھی رکھتا ہے اس کی سوچ یہ ہے، کہتا ہے کوئی نہیں اپنا اپنا ماہ جیسے کریں جی، تو یہ وبال اس پر بھی پڑے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔